مسیح یسوع کے زندہ اور پوتر نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام۔ میں ہوں خداوند کا خادم پاسٹر یونس احمد سالم، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں زبور کی تفسیر کے ساتھ۔ اس سے پیشتر کہ ہم خداوند کے کلام کو سنیں، آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں، دعا مانگیں۔ ازلی ابدی وفادار سندر خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ تو وفادار خدا ہے اور تمام بنی آدم سے پیار کرتا ہے۔ تو نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کی معرفت ہم سب سے پیار کیا ہے، تیرا شکر کرتے ہیں۔ تیرے فضل کے لیے، تیرے رحم کے لیے، تیرے ترس کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ اسی طرح سے تیرے خادم کے لیے، ریورنڈ ڈاکٹر خالد امناز صاحب کے لیے، ان کی ساری ٹیم کے لیے، PMI TV کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، جن کی وساطت سے تیرا کلام دور دراز لوگوں تک پہنچ رہا ہے، بہت سی زندگیوں تک پہنچ رہا ہے، تیرا شکر کرتے ہیں۔ ابھی جب تیرا کلام میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، مجھے فضل دے، توفیق دے، تاکہ یہ باتیں مؤثر ٹھہریں اور تیرے نام کو جلال ملے۔ یہ دعا تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند کے زندہ اور پوتر کلام میں سے زبور کی کتاب زبور نمبر 7 اس کی دوسری آیت ہم پڑھیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ شیر ببر کی طرح میری جان کو پھاڑے اور وہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور کوئی چھڑانے والا نہ ہو۔ زبور نویس جو ہے، جب وہ خدا سے بات کر رہا ہے، جب خدا سے ریکویسٹ کر رہا ہے، خدا سے گفتگو کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا تھا کہ سب پیچھا کرنے والوں سے مجھے بچا اور چھڑا، تو اگر تو نہیں بچاتا اور چھڑاتا تو پھر یہ دوسری آیت جو کچھ ہم نے پڑھی، یہ کنڈیشن ہے۔ وہ کہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ، یعنی اگر تو مجھے نہ چھڑائے یا نہ بچائے تو پھر ایسا نہ ہو کہ، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں زبور نویس یہاں پر خدا پر کلی ٹرسٹ کی بات کر رہا ہے کہ صرف تو ہی مجھے بچائے اور چھڑائے تو میں بچ سکتا ہوں۔ میں اپنے میتھڈ سے، اپنے طور طریقوں سے، اپنی چالاکیوں سے نہیں بچ سکتا، اپنی پاور سے، قوت سے نہیں بچ سکتا۔ اگر تو مجھے بچائے اور چھڑائے تو میں بچ سکتا ہوں، اگر تو مجھے چھڑائے اور نہ بچائے تو پھر ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے اگر خدا مداخلت نہ کرے تو پھر ایسا ہو سکتا ہے۔ اور کیسا ہو سکتا ہے؟ اس آیت میں یہ بات کی گئی ہے، ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو۔ اس لفظ کی عبرانی جو استعمال کی گئی ہے وہ ہے پین، جس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے ایسا نہ ہو۔ پین یہاں پر لفظ یوز ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ شیر ببر کی طرح میری جان کو پھاڑے۔ یہاں پر پیچھا کرنے والوں کو شیر ببر کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ جو پیچھا کر رہے ہیں، جو پکڑنا چاہتے ہیں، جو دوبارہ سے قبضے میں لینا چاہتے ہیں، مخالف کو، دشمن کو یہاں پر شیر کے ساتھ، شیر ببر کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ یہ کام، پھاڑنے کا کام شیر ببر کا کام ہے۔ وہ پھاڑتا ہے، اور جو خون خوار درندے ہیں ان میں سے یہ ایک ہے۔ اور یہاں پر جس کو تشبیہ میں لایا گیا ہے وہ شیر ببر ہے۔ دشمن کو، مخالف کو، ہلاک کرنے والے کو شیر ببر کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے،
اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں پر شیر ببر کے ساتھ تشبیہ دینے سے مراد، یہ ایک حوالہ میرے ساتھ پڑھیں پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ سیموئیل کی دوسری کتاب پہلا باب 23ویں آیت۔ سیموئیل کی دوسری کتاب ہے، اس کا پہلا باب اور 23ویں آیت ہے، اور یہاں پر لکھا ہے ساؤل اور یونتن اپنے جیتے جی عزیز اور دل پسند تھے اور اپنی موت کے وقت الگ نہ ہوئے، وہ عقابوں سے تیز اور شیر ببروں سے زور آور تھے۔ تو یہاں پر اس حوالے کے اندر بھی ساؤل کو اور یونتن کو شیر ببروں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ شیر ببروں کی طرح زور آور تھے۔ تو جب زبور نویس اس آیت کے اندر شیر ببروں کا تذکرہ کرتا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ شیر ببر کی طرح میری جان کو پھاڑے، تو اس سے مراد زور آور ہے۔ شیر ببر سے مراد زور آور ہے۔ یہاں زبور 7 اس کی دوسری آیت میں شیر ببر سے مراد پھاڑنے والا ہے، شیر ببر سے مراد خون خوار ہے، شیر ببر سے مراد زور آور ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جتنے بھی یہ خون خوار درندے ہیں، جتنے بھی خون خوار جانور ہیں، ان سب میں یہ زیادہ زور آور ہے شیر ببر۔ اسی لیے دشمن کو اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور لکھا ہے شیر ببر کی طرح، جس طرح شیر ببر پھاڑتا ہے، جس طرح شیر ببر ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے، جس طرح شیر ببر برباد کرتا ہے، اسی طرح سے وہ کہتا ہے اگر تو مجھے نہ بچائے، اگر تو مجھے نہ چھڑائے تو شیر ببر کی طرح، ایسا نہ ہو کہ شیر ببر کی طرح وہ میری جان کو پھاڑے۔ اور آپ کو یاد ہوگا دانیل کو وہاں پھینکا گیا، لیکن دانیل محفوظ رہا۔ تو جب دوسرے لوگوں کو بعد میں پھینکا گیا تو شیروں نے ان کی ہڈیاں توڑ ڈالی۔ تو شیر جو ہیں زور آور کو ظاہر کرتے ہیں، خون خار کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہاں پر زبور نویس یہ کہتا ہے کہ خداوند ایسا نہ ہو کہ، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر خداوند تو مجھے نہ بچائے، اگر تو مجھے نہ چھڑائے، تو دشمن جو ہے وہ زور آور ہے شیر ببر کی طرح۔ وہ اس کو کہتا ہے، شیر ببر کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے شیر ببر کی طرح میری جان کو پھاڑ ڈالے، شیر ببر کی طرح میری جان کو پھاڑ ڈالے۔ یہاں پر وہ جو پھاڑیں گے اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، وہ ہے یتروف، اور یتروف جو ہے اس کا بنیادی فعل ہے طرف۔ طرف کا مطلب ہے پھاڑنا، تو یتروف کا مطلب پھاڑیں گے۔ تو وہ دشمن کی بات کر رہا ہے، زبور نویس دشمن کی بات کر رہا ہے کہ جو دشمن ہیں اس کے وہ شیر ببر کی طرح اس کی جان کو پھاڑے۔ تو یہاں تو پھاڑے لکھا ہے، لیکن عبرانی میں جو لفظ استعمال ہوا ہے یتروف، اس کا مطلب ہے پھاڑیں گے۔ تو عبرانی میں یہ ہے جس طرح سے ہم بولتے ہیں انگلش کے اندر یا اردو کے اندر مستقبل کا، فیوچر کا ٹینس ہے، لیکن عبرانی میں ایسا نہیں۔ عبرانی میں ہوتا ہے فعل مکمل اور فعل نامکمل۔ تو یہاں پر جو ہے یہ نامکمل ہے، وہ پھاڑیں گے، اس لیے اس کا ترجمہ یہاں پر یہ ہوا ہے۔ زبور نویس دشمن کی بات کر رہا ہے۔ آگے دوسرے حصے، پہلے حصے میں تو وہ ہے
کہ وہ شیر ببر کی طرح میری جان کو پھاڑیں گے۔ اور یہاں میں نے آپ کو سیموئیل کی دوسری کتاب پہلا باب 23ویں آیت میں ایک حوالہ دیا ہے، اور وہاں پر یونتن کو اور ساؤل کو شیر ببر کی طرح زور آور کہا گیا ہے۔ اور شیر ببر جو ہے بائبل کے اندر مختلف جگہوں پر اس کو استعمال کیا گیا ہے، کبھی دلیری کے حوالے سے، بہادری کے حوالے سے، زور آوری کے حوالے سے، خون خاری کے حوالے سے، خون خرابہ کرنے کے حوالے سے، تباہ اور ستیہ ناش کرنے کے حوالے سے استعمال کیا گیا ہے۔ کہتا ہے کہ شیر ببر کی طرح میری جان کو، تو اپنی جان کی وہ بات کر رہا ہے، اپنی جان کا وہ یہاں ذکر کر رہا ہے۔ تو ہر شخص کو ظاہری بات ہے اپنی جان جو ہے وہ بہت پیاری ہے، اور اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، اس کو بچانا چاہتا ہے، اس کے لیے ریکویسٹ کرتا ہے، دعا کرتا ہے۔ تو یہاں پر زبور نویس بھی اپنی جان کی بات کرتا ہے۔ زبور نویس اسی لیے شیر ببر کے ساتھ اس کو تشبیہ دیتا ہے، اس کی بات کرتا ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا یرمیہ کی کتاب اس کے 4 باب کی 7ویں آیت میں بڑی جو فیمس بات ہے وہ یہ ہے کہ شیر ببر جھاڑیوں سے نکلا ہے۔ یہاں بھی شیر ببر کی بات کی گئی ہے، جھاڑیوں سے نکلا ہے۔ تو یہ بات ہو رہی تھی یہودا کے لوگوں سے، بات ہو رہی تھی یہودا کے لوگوں کی، ان کی تباہی کی، بربادی کی۔ تو جو شیر ببر جھاڑیوں سے نکلا، اس سے مراد نبوکد نظر تھا۔ تو آپ کو یاد ہے کہ نبوکد نظر نے یہودا کے لوگوں کو کس طرح سے تباہ کیا، برباد کیا، ہیکل کو جلا دیا، اور وہ لوگوں کو اسیر کر کے اپنے ملک میں لے گیا۔ تو یہاں پر شیر ببر جھاڑیوں سے نکلا ہے، اس سے مراد نبوکد نظر ہے، جس نے 2 قبیلوں کی سلطنت کو تباہ کیا، 2 قبیلوں کی سلطنت کو برباد کیا، اور ان کو وہ اسیر کر کے لے گیا۔ پہلا جو گروہ اسیر ہوا 606 کاف میم میں، اس میں دانیل اور اس کے ساتھی گئے، اور پھر دوسرا جو گروہ اسیر ہوا وہ 597 کاف میم میں، اس میں حزقیل اور اس کے ساتھی گئے، اور جو تیسرا گروہ ہے وہ 586 کاف میم میں اسیر ہو کر بابل میں گیا، اور بڑی بربادی یہاں وہ کر کے نبوکدنصر گیا ہے، ہیکل کو جلا دیا اور لوگوں کو اسیر کر کے لے گیا۔ تو اس کو بھی یرمیہ 4 باب کی 7ویں آیت میں شیر ببر کہتا ہے۔ تو یاد کریں، شیر ببر سے مراد نقصان پہنچانے والا، ستیہ ناش کرنے والا اور خون خار جو درندہ ہے اس کی بات کر رہا ہے۔ زبور نویس اس لیے کہتا ہے شیر ببر کی طرح، یعنی شیر ببر کی مانند وہ میری جان کو جو ہے وہ پھاڑے گا۔ تو دشمن جو ہے اس کو وہ اس کی بات کر رہا ہے، اس لیے ہمیں بھی کبھی بھی اپنے دشمن کو کمزور نہیں سمجھنا، بلکہ خوب تیاری کرنا ہے، خوب تیاری کرنا ہے۔ آپ دشمن پر غالب آنا چاہتے ہیں، آپ ابلیس پر غالب آنا چاہتے ہیں، تو تیاری جو ہے یہ بڑا ضروری ہے۔ دعا میں وقت گزاریں، روزے میں وقت گزاریں، دعا میں وقت گزاریں، اور پاکیزگی کا جو معیار ہے اس کو بڑھائیں، تاکہ آپ اپنے دشمن پر غالب آ سکیں۔ اسی آیت کا دوسرا حصہ جو ہے وہ بھی یاد کریں، اس کو بھی لے کر ہم آگے چلیں گے۔ دوسرا حصہ ہے وہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور کوئی چھڑانے والا نہ ہو۔ زبور نویس اپنی بات کر رہا تھا، اپنی جان کی بات کر رہا تھا، اور ہم جب کتاب ہم نے شروع کی، ہم نے سیکھا تھا عبرانی شاعری کے حوالے سے، اور یہ پہلی قسم ہے کہ جو بات شعر کے پہلے حصے میں کی جاتی ہے وہی بات شعر کے دوسرے حصے میں کی جاتی ہے، مفہوم قائم رہتا ہے، الفاظ تبدیل ہوتے ہیں۔ تو یہ دوسری آیت ہے، ایک شعر ہے۔ تو دیکھیے پہلے حصے میں وہ جو بات کر رہا ہے میری جان کو پھاڑے، تو دوسرے حصے میں وہ کہتا ہے ٹکڑے ٹکڑے اس کو وہ کر دے، اپنی جان کی بات کر رہا ہے۔ پہلے حصے میں لفظ استعمال ہوا ہے میری جان، اور وہ دوسرے حصے میں استعمال ہوا ہے اسے۔
تو بات جان کی ہے. پہلے حصے میں پھاڑے ہے اور دوسرے حصے میں ہے ٹکڑے ٹکڑے. تو جس لفظ کا ترجمہ یہاں پر ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا ہے، عبرانی میں وہ لفظ ہے پوریک، جس کا ترجمہ یہاں ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا ہے. اور اس کا جو بنیادی فعل ہے وہ ہے پارک. پارک کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑے کرنا. تو پوریک یہاں استعمال ہوا ہے، اور بائبل کے اندر اس کے مختلف جو ہیں تراجم کیے گئے ہیں، اور پھر ہم لفظ کی وسعت کو زیادہ بہتر طور پر جان سکتے ہیں. تو سلاطین کی کتاب پہلی کتاب ہے، اس کا 19واں باب اور 11ویں آیت. یہاں پر یہ لفظ عبرانی کا پوریک یوز ہوا ہے. میں آپ کے لیے نکال کر پڑھنا چاہتا ہوں. سلاطین کی پہلی کتاب ہے، اس کا 19واں باب 11ویں آیت. یہاں لکھا ہے، اس نے کہا باہر نکل اور پہاڑ پر خداوند کے حضور کھڑا ہو. اور دیکھو خداوند گزرا اور ایک بڑی تند آندھی نے خداوند کے آگے کے پہاڑوں کو چیر ڈالا. یہاں پر اسی لفظ کا ترجمہ پوریک کا چیر ڈالا کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ زبور نویس نے ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، اور سلاطین کی کتاب میں اس کا ترجمہ ہوا ہے چیر ڈالا. پھر اس کنڈیشن کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے کہ ہارون نے وہ سونا جو لوگوں سے لیا اور جس کا بچھڑا بنایا تھا، لکھا ہے لوگوں کے کانوں سے اتارا. اردو میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اتارا. انگلش میں یہاں پر بریک کا لفظ یوز ہوا ہے، اور عبرانی میں یہی لفظ استعمال ہوا ہے پوریک، جس کا ترجمہ کیا گیا ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنا. تو زبور نویس خدا سے یہ کہہ رہا ہے کہ دشمن کے بارے میں، ایسا نہ ہو کہ وہ شیر ببر کی طرح میری جان کو پھاڑ ڈالے، وہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور کوئی چھڑانے والا نہ ہو. بھئی اگر خدا مداخلت نہ کرے تو پھر کون چھڑائے گا؟ بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پر کوئی پھنس جائے تو صرف خدا ہی وہاں سے چھڑا سکتا ہے. جہاں پر اٹک جائیں تو خدا ہی چھڑا سکتا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا، بنی آدم کی جو نگاہ ہے وہ خدا پر کم ہے اور بشر پر زیادہ ہے. بنی آدم جو ہے رہائی کے لیے، خلاصی کے لیے انسان پر نگاہ کرتا ہے، نہ کہ خدا پر. تو چاہیے تو یہ کہ خدا پر نگاہ کرے. ایک بندہ تھا، وہ پہاڑ پر چڑھ گیا، اور پہاڑ پر ایک درخت تھا، اور وہ درخت پر چڑھا، اور ایک درخت کی شاخ تھی اور وہ اس کے ساتھ لٹک گیا. پھر اس نے کیا دیکھا کہ اس کے پاؤں کے نیچے تو زمین نہیں ہے. وہ پریشان ہوا، اگر وہ گرے گا تو پہاڑ سے نیچے گرے گا. تو وہ پریشان ہوا، اب کیا ہوگا؟ لٹکا ہوا ہے ایک اس کی شاخ کے ساتھ، پریشان ہے. تو اس نے آوازیں دینا شروع کیا، کوئی ہے مجھے بچائے. تو اس کو آگے سے آواز آئی، ہاں اپنے ہاتھ چھوڑ دے، میں تجھے سنبھال لوں گا. اس نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آ رہا. اس نے دیکھا کون ہے، آواز کس کی ہے. پھر وہ پکارنے لگا، کوئی ہے تو مجھے بچائے اور چھڑائے. پھر اس کو آواز سنائی دی، ہاں ہاتھ چھوڑ دے، میں تجھے سنبھال لوں گا. اس نے پھر دیکھا دائیں بائیں، کوئی نظر نہیں آتا. تو تیسری مرتبہ وہ کہتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے؟ نوٹ کیجئے، انسان کی یہی حالت ہے، تیری اور میری یہی حالت ہے. ہم بشر پر نگاہ کرتے ہیں، انسان پر نگاہ کرتے ہیں، اس پر نگاہ کرتے ہیں جو نظر آتا ہے. ایک ایسا ہے جو دکھائی نہیں دیتا، ایک ایسا ہے جو نظر نہیں آتا، لیکن پھر بھی بچاتا ہے، پھر بھی سنبھالتا ہے. اور جب کوئی نہ سنبھالے، وہی سنبھالتا ہے.
اور آپ پھنس جائیں اور وہاں تک کسی کی رسائی نہ ہو تو خدا ہی سنبھالے گا اور خدا ہی نکالے گا۔ تو زبور نویس جو ہے وہ خدا پر آنکھیں لگاتا ہے اور خدا سے بات کرتا ہے کہ تو ہی مجھے چھڑا اور تو ہی مجھے بچا۔ اگر ایسا نہیں، دیٹ مین اگر تو نہ سنبھالے، ایسا نہ ہو، اگر ایسا نہیں، اگر تو مجھے نہ سنبھالے تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ شیر ببر کی طرح دشمن جو ہے میری جان کو پھاڑ سکتا ہے، دشمن میری جان کو ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہے۔ اور میرے بھائی، میری بہن، یاد کر، اگر ہم زندہ ہیں تو خدا کی وجہ سے، اگر ہم قائم ہیں تو خدا کی وجہ سے، تیرا بدن محفوظ ہے تو خدا کی وجہ سے، تیری جان محفوظ ہے تو خدا کی وجہ سے۔ اگر خدا مداخلت نہ کرے، خدا نہ سنبھالے تو تو برباد ہو سکتا ہے، پھاڑا جا سکتا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے۔ محفوظ رہنے کے لیے خدا پر نگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پاک کلام کے وسیلے سے خداوند خدا ہم سب کو بڑی برکت بخشے۔ مزید برکت پانے کے لیے دیکھتے رہیے PMI TV۔